میں آج جو ہے علم کے حوالے سے ابتدائی قسط جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علم نافع کسے کہتے ہیں؟ علم نافع جو ہے جو کہ نفع دینے والا علم ہو۔ مثال کے طور پہ جو ہے ہماری آنکھیں جو ہے وہ جیسے ہمیں راستہ دکھاتی ہیں، نفع دیتی ہیں، علم بھی انسان کو حالات زندگی میں ایڈوانس راستہ دکھاتا ہے، اور ظاہر ہے اس سے نفع ہوتا ہے انسان کو ایڈوانس جو ہے جانتے ہوئے کہ زندگی کا جو بھی اچھا برا ایک موڑ آتا ہے اس کو پہلے سے علم ہو تو بندہ اچھی تدبیر کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مطلب افسوس اس بات کا ہے کہ بغیر تحقیق کے حرام اور حلال علم کو ملاتے ہوئے جو ہے مطلب ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے کہ علم یہ مخفی علم، روحانی علم، یعنی علم نافع جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ ایک غلط بات ہے۔ بغیر تحقیق کے حلال کو حرام کہہ دینا یہ درست نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی اچھی بری تقدیر بنائی، اور تقدیر کو جاننے کے لیے خدا کی ذات نے انسان کے جسم کے ساتھ ہی علامات دے دی ہیں، اور ان علامات کو پڑھنے کا علم بھی دیا ہے جو کہ قرآن میں ذکر ہے اس علم کا۔ ممانت جو ہے وہ کان کی ہے۔ کان اس شخص کو کہتے ہیں جو پہلے آسمان سے جن و شیاطین جو ہے سن کے آتے اور نیچے اپنے کان کو بتاتے، یعنی گن سن، یہ کوئی باقاعدہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ جبکہ قرآن نازل ہونے کے بعد جو ہے پہلے آسمان کی محافظت کر دی گئی، شیاطین اب وہاں سے خبریں نہیں لے سکتے۔ اب سچی خبر نہ ہونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی بھلائی کے لیے آگاہ کیا کہ اب ان کے پاس پہلے کی طرح سچ نہیں ہے، اب ان کے پاس مت جانا۔ ممانت تو کان کی گئی، مگر حدیث کا نیچے ترجمہ لکھتے ہوئے زیادتی یہ کی گئی کہ کان کے بجائے نجومی لکھ دیا گیا۔ نجومی عربی کا لفظ ہے نجم سے، یعنی ستاروں کا علم جاننے والا، اور ستاروں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بھی قسم کہتا ہے قرآن میں کہ مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے چلتے الٹے چلنے لگتے ہیں۔ یعنی جیسے عرف عام ہم کہتے ہیں کہ یار لگتا ہے تیرا ستارہ تو گردش میں آیا ہوا ہے، اور یہی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے چلتے الٹے چلنے لگتے ہیں۔ اور ایک جگہ اور بھی ہے والسماء ذات البروج، جو کہتا ہے نا کہ یہ مخفی روحانی علوم کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، وہ بالکل جو ہے ان کو میں کہوں گا کہ مزید جو ہے غور سے قرآن کو پڑھیں۔ تو یہ حلال و حرام کو ملاتے ہوئے جو ہے نا یہ جو فتوے جاری کرنے یہ درست نہیں ہے۔ پھر اوپر سے ہمارا میڈیا جو ہے وہ دو نمبر لوگوں کو مطلب لا کے بیٹھ جاتے ہیں علم کو بدنام کرنے کے لیے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ علم ہے، علم کی بنیاد سے کوئی کر نہیں سکتا، یا کوئی یہ بتا دے کہ اس کے اچھے برے حالات اللہ نے نہیں لکھے ہوئے، اس کو جاننے کا بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے قرآن میں۔ سورۃ روم آیت نمبر 30، ہو کر لازم پکڑ پیدائش خدا کی کو جس پر پیدا کیا لوگوں کو، نہیں بدلنا پیدائش خدا کی، یہی یہ دین درست مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھو اللہ تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، ایک ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا پڑھا لکھا سمجھدار ہو، تو اللہ تعالیٰ کیسے نہیں چاہتا کہ میری مخلوق جو ہے وہ ایڈوانس جانتی ہو، اپنے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے گزار کے میرے پاس زندگی آئیں یہ، اور یہی اصل دین ہے کہ اچھی زندگی گزار کے اللہ کے ہاں جانا، یہی اچھی زندگی گزارنا ہی دین ہے۔